بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی لینگویج آف قرآن کورس کے لیول 2 کا لیکچر نمبر 1 ہے، اور اس لیکچر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ وہ چیزیں جو جن باتوں پہ ہم نے لیول 1 ختم کیا تھا، اختتام جس پہ کیا تھا، اس میں ہم نے آپ کو فعل کا ایک انٹروڈکشن دیا تھا، اسی کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں ایک دفعہ۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل جب بھی آتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی زمانے میں پایا جائے۔ زمانے سے مراد کہ وہ جو کام ہوا ہے وہ کب ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مستقبل میں ہوا ہے، مطلب ہو چکا ہے، یا ابھی ہو رہا ہے، یا بعد میں ہوگا۔ میں نے شاید غلط بولا، مستقبل میں نہیں، ماضی میں ہو چکا ہے، یا ابھی ہو رہا ہے، یا آگے ہوگا۔ ابھی ہوا نہیں ہے بلکہ ہوگا۔ تو کام کو بیان کرنے کے لیے ٹینس کا ہونا یعنی زمانے کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہر زمانے کے لیے الگ طرح سے لفظ بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہتا ہوں، مطلب میں اگر کھانے کو ایکسپلین کرنا چاہوں، کھانے کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں 3 طرح سے یہ جملہ بولتا ہوں، کم سے کم 3 طرح سے یہ جملہ بولتا ہوں۔ میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے؟ کبھی میں بولتا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا کھاتا ہوں۔ کبھی میں بولتا ہوں میں کھانا کھاؤں گا۔ تو یہ چینجنگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ چینجنگ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس چینجنگ سے زمانے کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کھانا کھانے کا فعل ہے یہ کس وقت ہوا ہے، ہو چکا ہے، ابھی ہو رہا ہے، یا بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو زمانہ 3 طرح، اس سے آپ کو پتہ چلا کہ زمانہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یا وہ ماضی ہوتا ہے، جو کام ہو چکا ہو اسے ماضی کہتے ہیں، یا وہ حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کام ابھی ہو رہا ہو یا ہوتا ہو اسے حال کہتے ہیں، یا وہ مستقبل ہوتا ہے، جو اب کام ابھی ہوا نہیں ہے، بعد میں ہونا ہے، اسے مستقبل کہتے ہیں۔ عربی میں ماضی تو ماضی ہی ہے، ویسا ہی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، لیکن حال اور مستقبل یہ دونوں ایک ہی ٹینس میں آ جاتے ہیں اور اسے مضارع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مضارع۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ماضی کو۔ پہلے ماضی کا جو فعل ہے یہ 3 الفاظ سے مل کے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم 3 الفاظ سے مل کے بنتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو میں آپ کے سامنے ایک فعل لفظ لکھا گیا ہے، یہ فعل سے ہی فعل ہے، یہ 3 لفظ ہیں، فا، عین، لام، فعل، ٹھیک ہے؟ 3 حروف، 3 لیٹر ورب۔ اور آپ کی معلومات کے لیے کہ قرآن کریم میں مور دین 90% ورڈز کا جو روٹ ورڈ ہے وہ 3 لیٹر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 الفاظ سے مل کے وہ لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعلہ جو ہے نا، فعلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا۔ اب کیونکہ یہ ماضی کا ٹینس ہے نا، تو ہم اس کا ترجمہ ماضی میں کریں گے، اس نے کیا، ٹھیک ہے؟ فعل فعل کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں نا، فعل، تو فعل اس نے کیا۔ اب دیکھیں اس میں اس کا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، فعل اس نے کیا، تو یہ اس جو ہے اس میں یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، ایسے ہی ہے نا، ضمیر ہے۔ تو فعل کے اندر ہمیں ضمیر نظر تو نہیں آ رہا، لیکن ترجمے میں ہم بول رہے ہیں کہ فعل، یعنی اگر ہم اس ضمیر کو باہر نکال کے رکھ دیں تو یہ ہوگا ہوا، ہوا فعل،
مطلب اس نے کیا لیکن ہوا بولا نہیں جاتا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہڈن ہوتا ہے، ہوا کا میننگ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ فعل کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو پہلی بک پڑھی تھی، پہلا پارٹ پڑھا تھا بک کا، اس میں 2 فعل آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا ایز اٹ از ترجمہ کر دیا تھا، آپ کو بولا تھا کہ یہ ہم لیول 2 میں پڑھیں گے، تو اب لیول 2 کیونکہ آ چکا ہے تو آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یہ 2 لفظ جو تھے وہ بھی آپ دیکھیں فعل ماضی تھے۔ کیا یہ پہلا فعل کیا تھا؟ ذہبا، ذہبا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، ٹھیک ہے، ہی وینٹ، وہ گیا۔ اور اسی طرح ایک اور فعل تھا خرج، یہ بھی آپ دیکھیں 3 حروف سے مل کے یہ بنا ہے، خا، را اور جا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نکلا، ہی ایگزٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ یا اس، یہ اس کے اندر ہم اس کا ترجمہ اس کے اندر لا رہے ہیں، ہوا کا ترجمہ اس کے اندر ہم لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا ذہب، ہوا خرج وغیرہ۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یس سر. آگے چلتے ہیں۔ فعل، تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ فعل جو فعل ماضی ہے وہ 3 الفاظ سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے، پہلا 3 حروف سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے۔ پہلا حرف ہے فا، دوسرا حرف ہے عین، اور تیسرا حرف ہے لام، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی بھی فعل ہوگا نا، یہ ہمارے لیے سٹینڈرڈ ہے، فعل یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی فعل ہوگا تو ہم اس کے فا کلمہ کو، جو پہلا لیٹر ہوگا ہم کہیں گے یہ فا کلمہ ہے، جو دوسرا لیٹر ہوگا ہم کہیں گے یہ عین کلمہ ہے، اور جو تیسرا لیٹر ہوگا یہ ہم کہیں گے یہ لام کلمہ ہے۔ یعنی ہم ہر فعل کو یہ سمجھیں گے کہ وہ فاعلہ ہے، ہر فعل کو سمجھیں گے وہ فاعلہ ہے، اور اسی طرح ہی اس کو ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ خرج جو فعل ہے، اس کا جو یہ پہلا لیٹر ہے، یہ اس کو ہم اب خا کلمہ نہیں بولیں گے، یہ فا کلمہ ہے۔ ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، پہلے لیٹر کا نام کیا ہے؟ فا کلمہ، دوسرے لیٹر کا نام کیا ہے؟ عین کلمہ، اور تیسرے لیٹر کا نام کیا ہے؟ لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پہلے لیول کے آخری لیکچرز میں یہ بات پڑھی تھی، یہ بس ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، یہ جو فا کلمہ ہوتا ہے اور لام کلمہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ان پہ زبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فا کلمہ اور لام کلمہ یعنی پہلے اور آخری حرف پہ ہمیشہ زبر آتا ہے، لیکن جو بیچ والا حرف ہے عین کلمہ جو ہے وہ اس پہ پیش بھی آ سکتا ہے اور اس پہ زیر بھی آ سکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو فعل ہے 3 طرح کا بن سکتا ہے۔ کیسے؟ یا تو وہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، یا تو وہ فاعلہ ہوگا، یا وہ فاعلہ ہوگا، اور یا وہ فاعولہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3 طرح سے بن سکتا ہے۔ تو کچھ الفاظ جو فاعلہ کے طرح بنتے ہیں ان کی کچھ اگزامپلز آپ دیکھ لیں۔ ذہب، وہ گیا، کتب، اس نے لکھا، ضرب، اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ قتل، اس نے قتل کیا۔ اب دیکھیں ان سب میں جو بیچ والا لیٹر ہے جو عین کلمہ ہے، جیسے ذہبہ میں ہا ہے، کتبہ میں تا ہے، ضربہ میں را ہے، اور قتل میں تا ہے، ان سب پہ زبر آ رہا ہے۔ اب ہم ان ایگزامپل دیکھتے ہیں، وہ ورب جن کا عین کلمہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ سمیع، سمیع، اب دیکھیں عین کلمہ میم ہے نا،
تو اس کے نیچے زیر ہے. فہیمہ، ہا عین کلمہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے. شریبہ، حافظہ. اب عین کلمہ جس پہ پیش ہوتی ہے اس کی اگزامپلس دیکھتے ہیں. بعودہ، کبورہ، قربہ. ٹھیک ہے. تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو پہلا اور آخری لیٹر ہے ان پہ ہر وقت زبر آ رہا ہے، اس پہ حرکت تبدیل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو فعل کے بارے میں بس اتنی ہی بات کرنی تھی. یہ ہم نے ریپیٹ کیا ہے تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں ایک دفعہ پھر وہ تازہ ہو جائے. مزید بات انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آج ہم جو ایک ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ان و اخواتها. ان اینڈ اٹس سسٹرز. اخوات یہ اخت کی جمع ہے نا، اخوات. ٹھیک ہے، اس کی انا اور اس کی بہنیں. تو دیکھتے ہیں انا کیا ہے اور اس کی بہنیں کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، اور انا کیا کام کرتا ہے. ہذا طالب، ہذا طالب یہ ایک طالب علم ہے. الطالب مجتہد، یہ ایک سمپل سینٹنس ہے، بالکل سمپل. اس کا مطلب ہے طالب علم محنتی ہے. اگر ہم اس اپنی بات پہ زور دینا چاہیں، اپنی بات پہ وزن پیدا کرنا چاہیں، تاکید پیدا کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، اپنی بات کی اہمیت بڑھانا چاہیں، تو اس کے لیے ہم ایک لفظ لگاتے ہیں. اس کے الطالب مجتہد سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں ان. آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم میں یہ لفظ بے شمار دفعہ آتا ہے اور اس کا ترجمہ ہم بے شک سے کرتے ہیں یا ضرور سے کرتے ہیں یا یقیناً سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. یہ ہم قرآن کریم میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ان کے آنے سے کیا ہوگا؟ ان کے بعد والا جو لفظ ہے اس میں ایک تبدیلی واقع ہوگی، اور وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ یہ الطالب جو ہے اس پہ پیش کے بجائے زبر آ جائے گی. ابھی یہ کیا ہے؟ الطالب مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اعراب اس کا کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے. ٹھیک ہے. لیکن انا کے آنے سے یہ منصوب بن جائے گا. ٹھیک ہے. ان الطالب مجتہد، طالب علم یقیناً محنتی ہے. ٹھیک ہے، طالب علم یقیناً محنتی ہے، یا یقیناً طالب علم محنتی ہے، یا بے شک طالب علم. اس کا ترجمہ آپ جیسے مرضی کریں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انا بس اب جو جملہ ہے، جو اب ہماری بات ہے، اس پہ زور دیتا ہے. آپ بے شک الفاظ سے زور نہ دیں. ٹھیک ہے. بے شک آپ بعض دفعہ ہم اپنی بات میں زور دیتے نا، لیکن اب زور دینے کے لیے ہم کوئی لفظ نہیں بولتے، ہم اپنے لہجے سے زور دیتے ہیں. طالب علم محنتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں نے اب محنتی پہ زور دیا نا، تو کیا اسے کہتے ہیں، میرے لہجے سے میری بات میں زور پڑا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اپنی بات میں زور دینے کے لیے بات کرتے ہیں، اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہیں، تو عربی میں اس کے لیے ان کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. انگلش میں اگر ہم بولیں تو بہت ہی سمپل ہے. ہی از ہارڈ ورک، دا اسٹوڈنٹ از ہارڈ ورکنگ. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں میں غلط نہ بول رہا ہوں، انگلش میں میری اتنی اچھی نہیں ہے. تو اگر میں اس پہ زور دینا چاہوں، اپنے لہجے سے زور دینا چاہوں، یا اگر میں اس کا انا ساتھ لگانا چاہوں، تو اس کا ترجمہ ہوگا indeed the student is hard working. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اپنے لہجے سے زور دینا چاہوں تو میں از پہ زور دوں گا، the student is hard working. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو ایک بات کہ انا کے آنے سے اس کے بعد والا لفظ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، منصوب ہو جاتا ہے.
تو انا کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے بعد والے لفظ کو منسوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انا ہے کیا؟ اس کو ہم بولیں گے کیا ترکیب میں؟ اس کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ اس کو کہا جاتا ہے حرف توکید و نصب. توکید کا کیا مطلب ہے؟ توکید کا مطلب ہے تاکید. تاکید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بات پہ زور دینا، اہمیت بڑھانا کسی چیز کی. ڈاکٹر نے اس نسخے کو استعمال کرنے کی تاکید کی، مطلب اس نے ہمیں کہا کہ یہ لازمی کرنا ہے کام، کسی بات پہ زور دینا. ٹھیک ہے. تو یہ اسی سے ہے عربی میں توکید. توکید حرف توکید، یعنی یہ توکید پیدا کرتا ہے جملے میں. و نصب مطلب یہ منسوب کرتا ہے، اپنے سے بعد والے لفظ کو منسوب کرتا ہے، اس لیے اسے حرف نصب کہتے ہیں. حرف توکید و نصب. ٹھیک ہے. یہ ٹرم یاد رہے گی آپ کو؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمپل سا رول ہے انا کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کی ترکیب نحوی کیسے بنے گی وہ دیکھ لیتے ہیں. الطالب مجتہد کی ترکیب نحوی تو آپ کو پتہ ہوگی. الطالب مبتدا اور مجتہد خبر. ٹھیک ہے. لیکن جب انا اس کے شروع میں آ جائے گا نا، تو اب اس کی ترکیب نحوی کیسے بنے گی؟ انا کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے یہ حرف توکید و نصب ہے. ٹھیک ہے. الطالب مجتہد. الطالبہ جو ہے، اب ہم اس کو بجائے اس کے کہ مبتدا کہیں، ہم اسے کہیں گے اسم انا. ٹھیک ہے. اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہے یہ مبتدا ہی، لیکن ہم نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے. انا کے بعد اس کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے، انا کے بعد اس کو ہم اسم انا کہیں گے. ٹھیک ہے. اور جو خبر ہے وہ خبر انا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اس کی ترکیب نحوی ہے. انا والے جملوں کی ترکیب نحوی اس طرح کریں گے. اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں مؤنث کے لیے. الطالبۃ غلط لکھا ہوا ہے، مجتہدن نہیں ہونا چاہیے تھا، مجتہدتن ہونا چاہیے تھا. اس کو میں کریکٹ کر دوں گا. ان اس کے شروع میں جب آئے گا تو ان الطالبۃ مجتہدتن، خبر بالکل ویسی رہے گی، خبر تبدیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. صرف جو مبتدا ہے نا وہ تبدیل ہوگا، منصوب ہو جائے گا. تو حرف توکید، اسم انا اور خبر انا. کچھ ایگزامپلز اب آپ بنائیں. یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے شروع میں آپ نے پہلے تو یہ لفظ، یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے شروع میں انا لگا کے اس کو انا لگانا ہے، اور پھر بتانا ہے یہ کیسے بنے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے عائشہ آپ ہی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس صعب، پھر ہو جائے گا ان الدرس صعب. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا بنے گا؟ سر صعب کا صعب. مطلب صعب کا مطلب ہوتا ہے مشکل. درس مطلب ہوتا ہے لیسن، سبق. مشکل. تو لیسن ہے تو بے شک سبق مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کی ترکیب نحوی کیسے ہوگی؟ سر اس میں جو انا ہے وہ حرف تاکید، ایک منٹ، اس کو ون نصف نصب. نصب نہیں، بولتے ہیں. سوری سر، اس کا بھی لفظ یاد نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نصب، ہاں. اور الدرس جو ہے وہ اس میں انا، اور صابن جو ہے وہ خبر انا. السیارۃ جمیلۃن ہے، اس کے بعد ان السیارۃ جمیلۃ، بے شک گاڑی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. ان السیارۃ جمیلۃ. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد ہے القرآن کتاب اللہ، اور پھر یہ ہو جائے گا ان القرآن کتاب، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ اس کی ترکیب نحوی کیسے ہوگی؟ ان القرآن کتاب اللہ.
اس میں انا تو حرف قرآن جو ہے اسم انا ہوگا، کتاب جو ہے وہ مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک تو ہے، شاید مضاف الیہ کو پھر خبر انا خبر کہیں گے. بالکل ٹھیک، مضاف اور مضاف الیہ کو خبر و انہ کہیں گے. ٹھیک ہے، آگے. جی. اس کے بعد نیکسٹ. ہے محمد رسول اللہ، رسول اللہ، محمد رسول اللہ، آپ کی رسول آواز کٹ اللہ، جاتی ہے بیچ میں سے، دوبارہ اور پڑھیں. بے ان شک ان نہ محمد لگا اللہ کے کے اس کو رسول ہیں. دوبارہ پڑھیں، ان نہ لگا کے. ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس میں بھی محمد جو ہے وہ انا وہ اسم انا ہوگا، اور رسول اللہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ انا کی جائے گی. آپ توفیقہ آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ نیکسٹ سینٹنس آپ پڑھیں. سر آمنت طالبۃ، آمنہ طالب علم ہے. ان آمنت طالبۃ، آمنہ اسم ان ہے اور طالبہ خبر ان ہے. ٹھیک ہے، اور انہ کیا ہے؟ حرف توکید. ٹھیک ہے، حرف توکید و نصب بھی ساتھ بول دیں بے شک. نیکسٹ بھی آپ پڑھیں. جی. اللغة العربیہ سہلۃ. سر اس کی میننگ کیا ہوگی؟ لغت کا کس کا میننگ ہے؟ سہلت ان کا میننگ ہوتا ہے آسان، یہ صعب ان کی کا اپوزٹ ہے. عربی آسان ہے. عربی زبان آسان ہے. اللغۃ العربیۃ، عربی زبان سہلۃ آسان ہے. ان اللغة العربیۃ سہلۃ. اب دیکھیں اللغۃ العربیۃ یہ بن رہا ہے صفت اور موصوف. ٹھیک ہے، یہ عربیت یہ صفت ہے نا، اور اللغت یہ موصوف ہے. تو جب موصوف، آپ کو پتہ ہے صفت ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. ان نہ آنے کی وجہ سے، جی. ان نہ آنے کی وجہ سے جب لغت منصوب ہو جائے گا تو اس کی صفت بھی خود بخود منصوب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ صفت تو ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے نا، موصوف کو فالو کرتی ہے. تو ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ، بے شک عربی زبان آسان ہے. آگے میں خود پڑھ دیتا ہوں. هذه الساعة غالیۃ، ان هذه الساعة، یہ کیا ہوگا؟ هذه الساعة غالیۃ، ان حرف توکید و نصب، هذه یہ ہوگا اسم ان. ٹھیک ہے، اب هذه تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، فکسڈ ہے. ٹھیک ہے، اسماء الاشارہ سب مبنی ہوتے ہیں. الساعة یہ ہے بدل، کیونکہ هذه اسم الاشارہ ہے. اسم الاشارہ کے بعد جو الف لام والا مرفوع اسم آتا ہے وہ بدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان حرف توکید و نصب، هذه یہ اسم ان ہے، اور الساعة یہ بدل ہے، غالیۃ یہ خبر ان ہے. ٹھیک ہے عائشہ، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ بلال غنی، بلال امیر ہے، دولت مند ہے. تو ان بلالا غنی، بلالن. اب دیکھیں جب دو زبر آتے ہیں نا کسی لفظ کے آخر پہ، تو اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ بلال ایک سنگل لام کے ساتھ تھا نا، بلالن، لیکن جب دو زبر آئیں گے نا تو الف کا اضافہ ہو جائے گا. یہاں اوپر دیکھیں محمدن، یہاں بھی ٹھیک، جی. یہاں بھی الف کا اضافہ ہو گیا.
تو یہ رول ہے جب بھی دو زبر آئیں گے مذکر اسماء کے ساتھ تو ان کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا. تو المدیر فی الفصل، ان المدیر فی الفصل، ان حرف جر، المدیر یہ اسم ان حرف جر نہیں ہے، ان حرف توکید و نصب، المدیر اسم ان، فی جار الفصل مجرور، اور یہ جار و مجرور مل کے خبر ان بنا رہے ہیں. الماء بارد، الماء ان الماء بارد، تو یہ ان حرف توکید و نصب، الماء یہ اسم ان، اور بارد خبر ان. اب آتے ہیں اخوات ان پہ. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو بالکل ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں جن کے لیے رول بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم نے رول انا کے لیے پڑھا ہے. انا کے لیے ہم نے کیا رول پڑھا ہے کہ انا اپنے سے بعد میں آنے والے لفظ کو منسوب کر دیتا ہے. تو اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو سسٹرز آف انا کہتے ہیں، کیونکہ یہ انا کے لفظ کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ ایک تو ہو گیا انا، ایک ہے انا، کأنا، لکنہ، لیتا اور لعل. تو اس کے میننگ بھی دیکھ لیتے ہیں. انا تو آپ کو پتہ چل گیا، کأنا گویا کہ، جیسا کہ. ٹھیک ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ کو بنایا گیا جیسے آپ نے چاہا. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں یہ سب الفاظ آتے ہیں اور بکثرت آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیتا، لیتا اس کا مطلب ہوتا ہے کاش، یہ وش ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ لیتا یہ وہ ہوتا ہے مطلب ایسی یہ تمنا ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی ہوتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہمارے والدین یا دادا مثال کے طور پہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی موقع ہماری زندگی میں ایسا آتا ہے، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کاش ہمارے دادا زندہ ہوتے یا ہمارے والد صاحب زندہ ہوتے یا والدہ زندہ ہوتی تو ہم تو وہ خوش ہوتے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ ایسی تمنا ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے ہم کاش کا لفظ بولتے ہیں. تو قرآن کریم میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، لیتنی یا لیتنی کنت ترابا. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، یہ کنجکشن کے طور پہ آتا ہے، یعنی الفاظ کو جملے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. لکنہ لیکن. ٹھیک ہے، اور لعل، لعل کے بہت سے میننگ ہیں. یہ قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے، تفسیر میں دیکھا جائے تو یہ دو معنوں میں آتا ہے، امید یا خوف کے معنی میں. لیکن اگر آپ ترجمے میں دیکھیں گے، اس کا ترجمہ زیادہ تر کیا جاتا ہے شاید یا تاکہ. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں یہ آئے گا. تو یہ میننگز تو چلیں آپ نے یاد کرنے ہیں، لیکن اس کا جو رول ہے، گرامیٹیکل رول ہے، وہ بالکل وہی ہے ان سب کا جو ان کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. جب ہم اس کو بک میں پڑھیں گے یا قرآن کریم میں آپ اس کی ایگزامپلز ڈھونڈیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اچھا، آپ کو ضمائر تو یاد ہوں گے، یہ جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے، دو طرح کے ضمائر پڑھے تھے، یاد ہے نا؟ ایک ضمائر منفصلہ تھے اور ایک ضمائر جی متصلہ سر. تھے، اور ان کا یوز بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ضمائر منفصلہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ضمائر متصلہ کہاں استعمال ہوتے ہیں. ضمائر منفصلہ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں مرفوع حالت میں، مطلب جب اسم مرفوع حالت میں ہو اور اس کی جگہ ہمیں کوئی ضمیر استعمال کرنا ہو تو ہم ضمائر منفصلہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر اسم منصوب یا مجرور حالت میں ہو اور اس کی جگہ ہمیں کوئی ضمیر استعمال کرنا ہو تو ہم
اس کی جگہ ضمائر متصلہ لگاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یس. تو آپ کو پتا ہے کہ انا کے بعد اب جیسے یہ ہے لفظ، دیکھیں ایک جملہ ہے ان اللہ غفور رحیم، قرآن کریم میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ لرؤوف الرحیم وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ان یہ آپ نے اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کیوں ہے، اللہ غفور الرحیم کیوں نہیں ہے. یہ اللہ اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے ان آ گیا، ان اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو اب ایک اور چیز بھی آپ کو اب دیکھیں، اشہد ان محمدن رسول اللہ. ان کے بعد آیا نا لفظ محمد، تو محمدن ہو گیا. کیوں ہوا؟ ان کی وجہ سے ہوا. اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا میننگ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے بعد جو یہ لفظ آیا ہے اللہ، اس کے ساتھ اگر ہم کوئی ضمیر استعمال کرنا چاہیں، مطلب اللہ کی جگہ ہم یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہم کیسے کریں گے؟ کون سا ضمیر لگائیں گے؟ ضمیر منفصلہ میں سے لگائیں گے یا متصلہ میں سے لگائیں گے؟ متصلہ میں سے. سر متصلہ. ہاں، متصلہ میں سے لگائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، اللہ منصوب ہے. اگر یہ ان نہ ہوتا، صرف یہ ہوتا اللہ غفور رحیم، تو ہم اس کے لیے منفصل ضمیر لگاتے اور یہ ہوتا ہوا غفور رحیم، ہوا غفور الرحیم. ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ یہ منصوب ہے تو منصوب اسماء کے لیے ضمائر متصلہ لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کیونکہ مذکر ہے، مذکر غائب ہے، تو اس کے لیے ہم ہو کا ضمیر لگائیں گے، اور یہ جب ہو ہوگا تو یہ انا کے ساتھ جڑ جائے گا. ٹھیک ہے، انا کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا تو یہ بنے گا انہو غفور رحیم. انہو غفور رحیم. ان اللہ غفور رحیم کی ترکیب نحوی کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھی ہے. ان حرف توکید و نصب ہے، اللہ یہ اسم و ان ہے، اور غفور یہ خبر ہے، اور رحیم یہ خبر نمبر 2 ہے. اچھا، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک جملے میں 2 خبریں آئیں اور بغیر واو کے آئیں. ٹھیک ہے، بغیر حرف عطف کے آئیں اور 2 خبریں آئیں. عموماً اگر ایسا ہو نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ غفور رحیم، یہ صفت اور موصوف کی طرح بن رہے نا. لیکن جب اللہ لفظ کے ساتھ جب اللہ آتا ہے نا لفظ مبتدا کے طور پہ، تو اس کے ساتھ ایک سے زیادہ خبریں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بغیر حرف عطف کے ایک سے زیادہ خبریں استعمال ہوتی ہیں. تو یہاں بھی دیکھیں، ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان اب نیچے والا جو ہے انہو غفور الرحیم، اس کی ترکیب نحوی کیسے ہوگی؟ بالکل وہی چیز ہے. ان حرف توکید و نصب ہے. اب اس کا اسم و ان کدھر گیا؟ یہ جو ضمیر ہے یہ اسم و ان ہے. ٹھیک ہے، غفور خبر نمبر 1 اور غفور رحیم خبر نمبر 2. ٹھیک ہے، ایزی ہے نا، سمپل ہے. اس میں کوئی چیز سمجھنے والی ہو، مطلب ریپیٹ کرنے والی ہو تو آپ بتا دیجئے. سر غفور اور رحیم کو بھی خبر ان کہیں گے نا؟ جی جی، خبر و ان، یہ دونوں خبر و ان ہوں گے، خبر و ان 1 اور خبر و ان 2. اچھا، اب یہ ایک پریکٹس ہے آپ کے لیے. یہ تو کچھ میں کر دیتا ہوں، باقی آپ نے اس کو خود کرنا ہوگا. میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس کی اسائنمنٹ جو ہوگی. تو یہ جو جتنے بھی ضمائر ہیں نا 14 ضمائر، ان ضمائر کے ساتھ ان ہم نے لگایا تو یہ کیا لفظ بنے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے. انہو، ٹھیک ہے،
इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहु का क्या मतलब बनेगा? बेशक वो, इन्नहुमा बेशक वो दो, इन्नहुम बेशक वो सब, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, यहाँ पे मैं इन्ना साथ नहीं लिख सका, भूल गया शायद, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, यह है ना इन्नकी। कुरान करीम में आता है इन्नकी कुन्ति मिनल खातिईन, बेशक तुम ही, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में आता है, वो ख़ातून को कहा गया, कहता है उसका मालिक जो होता है, इन्नकी कुन्ति मिनल खातिईन, बेशक तुम ही ख़ताकार थी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, ठीक है। और जब ये यहाँ तक तो ये सिंपल है, लेकिन जब या आता है ना, या मुतकल्लिम, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझने की है कि आप देखें या मुतकल्लिम का जो तरीका रूल है वो हमने ये पढ़ा था कि या मुतकल्लिम जब आता है तो वो अपने से पहले वाले हर्फ पे ज़ेर ले आता है, ठीक है। तो ये या तो इसको हम पढ़ेंगे इन्नी, ठीक है, और या फिर हम इन्ना को वैसा ही रखेंगे और एक नून का मज़ीद इजाफा कर देंगे और उसके नीचे ज़ेर ले आएंगे, इन्नी या इन्ननी, दोनों तरह से आता है, ठीक है। कुरान करीम में भी दोनों तरह से आता है। इसी तरह इन्ना या इन्नना, ठीक है। तो ये एक इसी तरह की असाइनमेंट इस वीक की आपको मैं दूंगा, जिसमें आपने बाकी जो इन्ना की सिस्टर्स हैं उसका आपने बनाना होगा असाइनमेंट को, ये इसी तरह का टेबल बना होगा, उसको आपने फिल करना होगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और उम्मीद है कि आपको इजी भी लगा होगा। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।